یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں یا نبی سلام علیکہ۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، اللہ کے سب سے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مومن جمعہ کی رات 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 ٹائمز 25 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، پھر یہ درود پاک صلی اللہ علی محمد نبی الامی، صلی اللہ علی محمد نبی الامی، صلی اللہ علی محمد نبی الامی، یہ درود پاک 1000 مرتبہ پڑھے تو آنے والے جمعہ سے پہلے خواب میں میری زیارت کرے گا، اور جس نے میری زیارت کی اللہ پاک اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم، تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم، تم ہو جواد و کریم، تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم، تم ہو رؤوف و رحیم، بھیک ہو داتا عطا تم پہ کروڑوں درود، بھیک ہو داتا عطا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ ہمارے پروگرام کے مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ ہمارا ہے فیضان دلائل الخیرات شریف، درود پاک انشاءاللہ دلائل الخیرات سے ایک منتخب ہم پڑھ کے سناتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی بتایا جاتا ہے۔ دوسرا سیگمنٹ ہمارا ہے لفظ سے شعر پڑھیں، اور تیسرا سیگمنٹ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام سمجھ کر پڑھیں، اور گلدستہ درود و سلام کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ نبی پاک کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کیا جاتا ہے۔ اول تا آخر آپ ہمارے پروگرام میں رہیں۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی غلام الیاس عطاری مدنی تشریف فرما ہے، مبلغ دعوت اسلامی عبدالحسیب عطاری تشریف فرما ہے، مبلغ دعوت اسلامی مدنی رضا عطاری تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے پروگرام کو اپنے تھیم پر آگے لے کر بڑھیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ آئیے شروع کرتے ہیں ہم اپنا پہلا سیگمنٹ فیضان دلائل الخیرات۔ یا نبی سلام علیکہ، اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه، وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه، وصل على سيدنا محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه، وصل عليه كما يحب أن يصلى عليه۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما هو أهله۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضاه له۔ مدنی چینل کے ناظرین، فیضان دلائل الخیرات میں ہم نے دلائل الخیرات کا ایک منتخب درود پاک ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، آپ اسکرین پر وہ درود پاک دیکھتے بھی ہیں، تو آئیے اس کا ترجمہ بھی ہم شامل پروگرام کرتے ہیں تاکہ درود پاک پڑھتے ہوئے اس کا ترجمہ بھی ہمارے پیش نظر ہے۔ جی غلام الیاس بھائی، اس درود پاک کا ترجمہ کیا ہے؟ انشاءاللہ اسکرین پر بھی دکھایا جاتا رہے گا اور آپ بھی انشاءاللہ بیان کر دیں گے۔ جی سبحان اللہ۔
سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے. یوں تو درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں جو آپ کا سلسلہ ہے، اور اس میں جو اس کا بھی تشریح کی جائے گی. اور جو ماشاءاللہ شیخ طریقت امیر سنت کے مرید ہیں محسن بھائی، شیخ طریقت امیر سنت نے شجرت طاریہ کے جو اوراد و وظائف دیے ہیں اس کے اندر بھی اس کو شامل کیا ہے، دلائل الخیرات. دلائل الخیرات شریف کو، کہ بندہ روزانہ جو ہے ایک حزب وہ اس کو پڑھا کرے. صحیح. آج جو یہاں پر دو شریف یہاں پر جو بیان کیا گیا، اس کا ترجمہ ہم سنتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما. سبحان اللہ. ان کی تعداد کے مطابق جو ان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیچتے ہیں، واہ. اور رحمت فرما ان تعداد کے مطابق جو درود نہیں پڑھتے. یعنی جو سرکار اسلام کے امتی درود پڑھتے ہیں ان تعداد کے حساب سے بھی رحمتوں کا نزول فرما، اور جو امتی درود پاک نہیں پڑھتے ان کی تعداد کے مطابق بھی جو ہے رحمت نازل فرما. سبحان اللہ. اس کے ساتھ ساتھ اور رحمت نازل فرما ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح تو نے ہمیں درود پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کو پسند فرماتا ہے. واہ. سبحان اللہ. یہ جو یہاں پر جو بیان ہوا اس کا ترجمہ ہے. اس کے آخر میں جو درود پاک بیان ہوا ہے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی، جی جی، یہ بہت ہی پیارا درود پاک ہے محسن بھائی. اب دیکھیں، بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. صحیح کہہ رہے ہے ہیں. نا، کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے کہ مجھے کسی بھی طرح، چاہے مجھے پیسہ خرچ کرنا پڑے، یا بندہ جو دنیا میں جس کے فین ہوتے ہیں بعض دفعہ کہ یار مجھے ان کا قرب مل جائے، 1 سیکنڈ مل جائے، 2 سیکنڈ مل جائے. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام مسلمانوں کی جان ہیں، آپ سید المرسلین ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. بے شک. اور اس میں تو آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا، لیکن ایک مزے کی بات ہے، یہ ہر امتی پر یا تمام مخلوق پر آپ تو تمام جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنی رحمت حاصل کرتے ہیں. تو اب یہ جو آخر میں درود پاک بیان ہوا ہے محسن بھائی، یہ درود پاک ہے، یہ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کا درود پاک ہے. واہ واہ، یعنی نزدیک ہونے کا حضور. نزدیک ہونے کا. یوں تو بہت ساری روایت ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا. لیکن ابھی جو ہم نے یہاں پر پیراگراف درود پاک کا بیان کیا گیا، پڑھا گیا، اس میں جو آخری درود پاک تھا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی، تو یہ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کا درود پاک ہے. کہ ایک دن ایک شخص آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اللہ اکبر. اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کون ذی مرتبہ شخص ہے جسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر اپنے درمیان بٹھا لیا. ایک سید المرسلین ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. اور دوسرے جو شخصیت ہے وہ شخصیت کون ہے کہ جن کا رتبہ انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے بڑھ کر ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہم السلام کے بعد جو سب سے افضل ہیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اب ان کے درمیان جو بندہ بیٹھا، اب صحابہ کرام علیہم رضوان حیرت میں کہ یہ کون سی مرتبہ ہے، ایک طرف ایک ہستی اور دوسری طرف سبحان اللہ سردار، اب یہ کیا معاملہ ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس طرح پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی. واہ واہ، ماشاءاللہ. واہ
پر ہزار درود ہے کرم ہی کرم کی سنتے گئے ہے کرم ہی کرم کی سنتے گئے آپ خوش ہو کہ بار بار درود آپ خوش ہو کہ بار بار درود اے حسن خار غم کو دل سے نکال اے حسن خار غم کو دل سے نکال اے حسن خار غم کو دل سے نکال زدوں کے ہے غم غسار درود زدوں کے ہے غم غسار درود سبحان اللہ، کیا بات ہے، کتنا پیارا شعر ہمیں بتایا گیا اور سمجھایا گیا کہ ہم جب درود پڑھتے تو حضور خوش ہو کر ہمارے درود کو سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک امتی کے لیے غلام الیاس بھائی اس سے بڑھ کر اور کیا بات سبحان ہوگی اللہ۔ کہ بندہ نبی پاک کے بارگاہ میں عرض کر رہا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور نبی پاک مسکرا کر اس امتی کی طرف دیکھ رہے سبحان ہیں، اللہ۔ اس امتی کو جو ہے جواب عنایت فرما رہے ہیں۔ تو سب سے بڑھ کر نعمت، راحت اور برکت امتی کے لیے یہی ہے کہ دو جہاں کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر توجہ فرما رہے ہیں، اور حضور کی ایک نگاہ، حضور کی ایک توجہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہم پر کرم فرما دینا، یہ دنیا اور آخرت کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے۔ تو اب درود پڑھتے ہوئے یہی تصور اگر ہم کر لیں کہ وہ خوش ہو کر ہمارے درود کو سنتے ہیں تو کیسا درود پڑھنے کا مزہ آئے گا، نہیں؟ بالکل بالکل، بندہ یہ مطلب ذہن تو جمائے، سوچے تو صحیح نہیں، جس طرح میں نے ابھی عرض کی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے، امتی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس رحمت سے وہ کتنا حصہ حاصل کر سکتا ہے۔ اب ہم درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہم سنتے رہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب 10 رحمتیں اس پر اتر رہی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں، اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ یہ تو امتی کا حق ہے۔ بالکل، یہ سرکار علیہ السلام کی ہم پر جو عنایتیں ہیں کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، سب کچھ تو پیارے آقا۔ جب یہ کہہ رہے ہیں دہن میں زباں تمہارے لیے، تو جب حضور کے لیے درود کیوں نہ پڑھیں بھائی؟ پھر درود کیوں نہ پڑھیں جب سب کچھ آقا علیہ السلام کے لیے، اور جو ہمیں جتنی نعمتیں ملی دنیا میں، یہ زمین کو ہمارے لیے ہموار بنایا گیا، ہمیں درختوں کے ذریعے آکسیجن مہیا کیا جا رہا ہے، ہمیں سمندروں میں مچھلیاں وہاں سے ہمیں غذا مل رہی ہے، اللہ پاک نے ہمیں گائے بھینس ان جانوروں کے ذریعے ہمیں دودھ حاصل ہو رہا ہے، گوشت حاصل ہو رہا ہے، دنیا بھر کی یہ ساری نعمتیں ہمیں جو ملی یہ سرکار علیہ السلام کے صدقے سے ملی ہیں۔ آپ کے صدقے سے ہمیں سب کچھ ملا، پھر امتی کا تو حق ہے کہ وہ درود پاک پڑھتا رہے۔ اب جہاں بات رحمتوں کی آئے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب جو اتنی مرتبہ درود پاک پڑھے گا اس کو یہ رحمت ملے گی، اس کو یہ برکت ملے گی، اور جو 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اس کو قیامت کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مصافحہ فرمائیں گے۔ ابھی ہم نے قرب مصطفیٰ حاصل کرنے کا ہم نے وہ سنی فضیلت و درود پاک، امتی پر اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی رحمتیں حاصل کرتا ہے۔ گویا ہمارے پاس رحمتوں کا خزانہ ہے، اور جب تک یہ سانس چل رہی ہے اب ہمیں سمیٹنا ہے، ہم کتنا سمیٹ سکتے ہیں، کتنی رحمتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے پر جو اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، بندے کو اگر ایک رحمت مل جائے نا محسن بھائی تو دنیا میں جو کچھ ہے نا وہ اس سے بہتر ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، بالکل رحمت خدا مل جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوشی، ایک نگاہ خوشی والی، محبت والی ہم کو مل جائے، ہمارا بیڑا پار ہے۔ دنیا میں بھی ہم کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے نا، ہمیں بھی کوئی تحفہ دیتا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ جب ہم نبی پاک پر درود پڑھیں گے تو حضور کو خوشی ہوگی، راحت ہوگی، اور نبی پاک ہم گناہ گاروں پہ کرم فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مزید چلیں کہ ناظرین آئیے ہم بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ نعت خواں اسلام بھائی ہمارے ساتھ ہیں، سیگمنٹ کا نام ہے لفظ سے شعر پڑھیے۔ یا نبی سلام علیکہ۔
جی لفظ سے شعر پڑھیں. اس سیگمنٹ میں آپ نعت خواہ اسلامی بھائیوں کو ہم نمبرز دکھاتے ہیں. نمبرز کے پیچھے لفظ ہوتا ہے اور اس لفظ سے آپ نے شعر پڑھنا ہوتا ہے. ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی کوشش کیا کریں کہ جب آپ لفظ دیکھیں تو آپ بھی کوشش کریں, سوچیں کہ اس سے کون سا شعر آ سکتا ہے, سلام کا یا ایسا شعر جس میں درود و سلام کی گفتگو ہو رہی ہو, درود و سلام کا سلسلہ جاری ہو. تو آپ بھی کوشش کریں اور لفظ سے شعر کو تلاش کرنے کے لیے آپ بھی جستجو کریں. تو نمبر دکھائے جا رہے ہیں. پہلے ہمارے مدنی رضا بھائی مائک پر نمبر بتائیں گے, پھر عبدالحسیب بھائی. جی نمبر دکھائیے گا. یا نبی سلام علیکہ یا رسول. نمبر 5. نمبر 5 کے پیچھے ہے واجبن, اور آپ پہ بھی اب لازم ہو گیا ہے کہ آپ شعر پڑھیں. واجب کا مطلب ہوتا ہے لازم. جی کاؤنٹر چلا دیجیے گا اور دیکھتے ہیں اب ہمارے مدنی رضا بھائی واجبن سے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. کاؤنٹر آپ کا جاری ہے. شعر بہت پیارا ہے اس کے جی پیچھے. شعر پیارا ہے اور بڑا مشہور سلام کا ہے. یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک خاتم الانبیاء سلام علیک سید الاسفیاء واجب حبک علی المخلوق واجب حبک علی المخلوق یا حبیب العلا سلام علیک یا حبیب العلا سلام علیک. ماشاءاللہ آپ نے درست جواب دیا ہے. جی حضور کیا کہہ رہے ہیں غلام الیاس بھائی؟ واجب حبک علی المخلوق. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے آپ نے بات کی لازم ہے, یعنی ابھی جو ہم نے گفتگو کی نا, گویا اس کا خلاصہ یوں شعر میں سمجھ میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عنایت ہے, ہمیں سب کچھ ملا آقا علیہ السلام کی بدولت, ان کے صدقے. تو مخلوق پر واجب ہے, لازم ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی محبت سب کے دلوں کے اندر ہو, سب آپ سے محبت کریں. یہ مخلوق پر بہت لازم ہے, واجب ہے. اور یہ لازم کیوں نہ ہو, کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اس کا ایمان کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا کسی کا کہ جب تک نبی پاک اس کو سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. ہر شے سے زیادہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ہوں گے تو ہی ایمان کامل ہوگا. یہی شعر میں بتایا جا رہا ہے کہ نبی پاک کی محبت ہم سب پر لازم ہے. تو اس محبت میں سر بستہ رہیے, آگے بڑھتے رہیے, انشاءاللہ اس کی برکتیں پاتے رہیں گے. جی اگلا نمبر دکھائیے گا عبدالحسیب بھائی کو. عبدالحسیب بھائی دیکھیے گا نمبر کیا ہے. جی بتائیے. نمبر 1. جی راحت. کاش کہ آپ کو بھی مل جائے راحت جب آپ پڑھیں اس شعر, اور ہمیں بھی پہنچائیں راحت. ایسا شعر جس میں آتا ہو راحت. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام, جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. راحت سے آپ نے شعر درست پڑھا ہے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شعر ہے, مگر ہمارا مطلوبہ شعر وہ کچھ اور تھا, وہ بتا دیتا ہوں. مگر آپ کا جواب درست ہے کیونکہ آپ نے شعر پڑھ دیا ہے, اور وہ شعر ہے مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. السلام اے خسرو دنیا و دین, السلام اے راحت جان حزین, السلام اے بادشاہ دو جہاں, السلام اے سرور کون و مکان. تو یہ شعر تھا, آپ نے درست پڑھا. اور راحت سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو آپ نے شعر پڑھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا, وہ بھی کمال ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کے دلوں کی دھڑکن اور ہمارا چین, ہمارا قرار. حضرت فاطمہ الزہرا, اللہ پاک ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے, ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائیے. آئیے اگلا نمبر دیکھتے ہیں اور مدنی رضا بھائی بتائیں گے. جی نمبر 3.
نمبر 3 جی بھائی، نمبر 3 کے پیچھے لفظ دکھایا گیا ہے انبیاء. ایسا شعر پڑھے جس میں لفظ انبیاء آتا ہو. یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدا سلام علیک خاتم الانبیاء سلام علیک سید الاصفیاء سلام علیک. درست پڑھا آپ نے، انبیاء اس میں آ گیا ہے. مگر ہمارا مطلوبہ شعر تو شاید غلام الیاس میں دوسرا تھا. جی وہ کون سا تھا؟ آپ پڑھ کے سنائے نا. سبحان وہ شعر اللہ. کیا تھا؟ ہمارا جو مطلوبہ شعر تھا وہ یہ تھا: اعلیٰ سے اعلیٰ تیرا مقام، سب انبیاء کا تو ہے امام، کل اولیاء ہیں تیرے غلام، شمس الضحیٰ پر لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہرحال یہ شعر بھی بڑا خوبصورت ہے. بالکل. اور یہاں اچھا یہ الفاظ کے معنی اگر آپ بتا دیں. یا شفیع الورا سید الاصفیاء، یہ جو پڑھا ہے انہوں نے شعر، اس کے معنی بتا. جو ابھی جو پڑھا ہے جی دوبارہ. یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدا سلام علیک. سبحان اللہ. یعنی ہمیں ہدایت دینے والے نبی پر، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ جب دنیا میں تشریف لائے آپ نے لوگوں کو وہ جو کفر و ظلمت کے اندھیرے میں تھے اس سے نکال کر آپ نے ان کو ہدایت دی، آپ روشنی کی طرف لے کر آئے. تو ایسے نبی پر سلام ہو کہ جنہوں نے ہمیں ہدایت والا راستہ دکھایا، ہمیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملایا. تو ایسے نبی پر سلام ہو. اور جو اللہ پاک کے آخری نبی ہیں، بے شک، یعنی یہ ہر مسلمان کا سب سے اہم عقیدہ ہے. بالکل. اور جس کا یہ عقیدہ نہیں وہ مسلمان ہی نہیں. بالکل نہیں. مسلمان ہی نہیں. سب سے آخری نبی احمد مجتبیٰ، سب سے آخری نبی. تو یہ جو اس میں انہوں نے شعر پڑھا کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں، خاتم الانبیاء، جو اللہ عز و جل کے آخری نبی ہیں، اور جنہوں نے آ کر جو پورا ایک سلسلہ نبوت تھا اس سے آ کر آپ کا تمام ہو گیا، ختم ہو گیا. آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا، نبی نہیں آئے گا. اور جو اس میں احادیث بھی ہیں کہ قصر نبوت، جہاں پر ایک اینٹ کی کمی تھی، اور اس اینٹ کی کمی کو، اس محل میں اینٹ کی کمی کو، یعنی نبوت کی اس آخری اینٹ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل فرما دیا. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی بعدی. تو آپ ایسے نبی پر بھی اللہ پاک رحمت نازل فرمائے، درود ہو جو اللہ پاک کے آخری. تو یہ جو عقیدہ ہے، عقیدہ ختم نبوت، بڑا آپ نے کہا کہ اہم عقیدہ ہے، اور اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہمیں اپنے بچے کو اس عقیدے اور نظریے میں پختہ کرنا چاہیے کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ نے ہمیں اس کا ایک بہترین طریقہ یہ کہ ہم بس بچوں کی زبانوں پر یہ جاری کر دیں. جب زبان پر جاری ہوگا تو دماغ میں انشاءاللہ بیٹھ جائے گا، دل میں راسخ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تا عمر ہم کہتے رہیں گے محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ فائنل عقیدہ ہے. اس کے خلاف کوئی عقیدہ قابل قبول نہیں. سید اعلیٰ حضرت کا شعر نا، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. اس کو اگر شعر کو طرز میں پڑھ دیں آپ. سبحان اللہ. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. پھر یہاں ایک بات یہ بھی کہ غلام الیاس بھائی کہ ہمیں ایسے لوگوں سے بھی بچنا چاہیے، ایسے لوگوں کے بیانات بھی نہیں سننے چاہیے، ایسوں کی صحبت، ایسوں کے پیج کو بھی لائق نہیں کرنا چاہیے، ایسوں کی کسی طرح کی دوستی سنگت نہیں ہونی چاہیے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ رکھتے ہوں، یا شک و شبہ میں مبتلا کرتے ہوں، یا آیات کی تعویل کرتے ہوں، احادیث کے بارے میں جو ہے تعویلات کرتے ہوں. تو یہاں ہمارا یہ فائنل فائنل ہمارا ہونا چاہیے انداز کے نہیں بھائی نہیں، ہم تو بس اسی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا. اور یہ دیکھیں یہی عقیدے کی پختگی ہے. اگر اس سے ہم ہٹے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے لوگوں کے عقیدوں کی وجہ سے ہمارا عقیدہ بھی خراب ہو جائے. اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینے اور مرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آئیے اگلا. جی آپ نے جو بات کی مسلم میں بڑی اہم بات آپ نے کی ہے. بعض لوگ جو نا یہ بولتے ہیں میں تو مطلب مجھے تو کچھ نہیں ہوگا، میں تو خالی بیٹھتا ہوں ان کے ساتھ. میں پکا ہوں
لیکن آپ یاد رکھیے گا یہ مثال ایسی، ہم غور سے دیکھیں ابھی جو سیزن چل رہا ہے آم سے پہلے کیری آتی ہے نا، اب اسی کیری کو ہم 2 پیس کریں اور 1 پیس کو ہم ڈال دیں لیمو کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس کو رکھ دیں، اس میں نمک مسالہ ڈال کے رکھ دیں، اور 1 کیری کو ہم ڈال دیں چینی کے اس میں جو چاشت ہوتی ہے بنی، اس میں مربع بنانا اس کو، مربع۔ اب آپ دیکھیں 1 ہفتے بعد اب کیری تو کچھ نہیں کر رہی، کیری کا اپنا ایک اثر، اس کا ذائقہ ہے، اس کا ایک خوشبو ہے، اس کی رنگ ہے، لیکن 1 ہفتے بعد آپ دیکھیں گے نا تو ایک جو کیری ہم نے لیمو کے ساتھ نمک کے ساتھ ڈالی تھی تو وہ کھٹی ہو جائے گی اور کھٹی ہو جائے گی، اس کا ذائقہ الگ تبدیل ہو جائے گا، اور جو یہ ہم نے چینی کے ساتھ رکھی تھی یہ میٹھی ہو جائے گی۔ آپ جتنا ہی بولیں کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، لیکن صحبت کا اثر بندے پر ہوتا ہے، تو بندے کو بچنا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے، بس ہمیں ایسے ہر اس بندے سے بچنا ہے، اس کو نہیں سننا جو جس کا عقیدہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں درست نہ ہو، صحابہ کے بارے میں درست نہ ہو، اہل بیت کے بارے میں درست نہ ہو، ان سب سے ہمیں بچنا چاہیے، ان کی کوئی تقریر، ان کی کوئی ویڈیو میں نہ سننی چاہیے نہ دیکھنی چاہیے۔ اللہ ہمیں ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ جی نمبر دکھائے جا رہے ہیں عبدالحسیب بھائی، آپ بتائیں گے اب نمبر 2 نمبر 2 جی، چاہت راحت چاہت دونوں آپ کے پاس ہیں، بر وزن ہے، چلیے جی۔ آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا، آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا، رب سے ایسی چاہت والے، رب سے ایسی چاہت والے، رب سے ایسی چاہت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت شعر ہے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا، کیا کہہ رہے ہیں اس شعر میں مفتی اعظم ہند؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بہت ہی پیاری بات ہے کہ اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ جو آپ کی چاہت ہے وہی اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، سبحان اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے وہی آپ کی چاہت ہے، واہ واہ، دونوں کی چاہتیں، دونوں کے جو فرمان ہے وہ الگ ارشادات ہیں، وہ جدا نہیں ہیں، جیسے کہ وہ قرآن پاک کی آیت بھی کہ اللہ پاک جو آپ پر وہی اتارتا ہے آپ وہی ارشاد فرماتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں ارشاد فرماتے، آپ کچھ نہیں بولتے، تو جو آپ پر وہی اترتی ہے وہی آپ فرماتے ہیں۔ تو یہ ہے، اب ایسی جو چاہت ہے رب تعالیٰ کی، ایسی چاہت اور کسی کے ساتھ نہیں، بے شک ہیں، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ چاہت خاص ہے کہ جو آپ کا چاہا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہا، تو ایسے نبی پر لاکھوں سلام، درود و سلام، رب سے ایسی چاہت والے تم پر لاکھوں سلام۔ اور اب یہ ذرا ہم غور کریں غلام الیاس بھائی کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے، حضور اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور امتی کو تو اللہ اور رسول دونوں کی رضا چاہیے، رسول اللہ کی رضا پر کو راضی کریں گے تو اللہ پاک بھی راضی ہو جائے گا، تو اس لیے اپنی چاہتوں کا مرکز اللہ و رسول کے فرامین اور شریعت مطہرہ کو کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ کریم کی محبت، اس کے رسول کی محبت اور دنیا اور آخرت کی راحت آپ کو انشاءاللہ نصیب ہو جائے گی۔ اس میں محسن بھائی ایسا نہیں، اگر کوئی بندہ یہ گمان کرے کہ بھئی میں اللہ کو تو راضی کر لوں گا لیکن نبی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا اس پہ عمل نہیں کروں گا، ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ممکن ہے ہی نہیں کہ آپ اللہ کے رسول کو جی ہاں اللہ کے رسول کو ناراض کر کے اللہ پاک کو آپ راضی کر لیں، اور اللہ عز و جل کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کو راضی کرنا ہوگا، اور یہ کیا ہے وہ چیزیں کہ آپ کی سنتوں پر عمل ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے دین اسلام کا ہمیں ایک دائرہ دیا ہے، دین اسلام میں احکام بیان کیے گئے، ان کی پاسداری کرنی، اس پر عمل کرنا۔ خدا کی رضا چاہتے گئے سبحان اللہ۔ جی 2 نمبر رہ گئے ہیں غالباً، مدنی رضا بھائی 1 نمبر آپ بتا دیجئے دیکھ کر، پھر عبدالحسیب بھائی کے لیے نمبر 4 کے پیچھے لفظ ہے روزہ۔ حضور روزہ ہوا جو حاضر تو اب
سج دھج ہوگی غامت خمید سر آنکھ بند لب پر میرے درود و سلام ہوگا خمید سر آنکھ بند لب پر میرے درود و سلام ہوگا۔ مولانا عامر رضا خان رحمۃ اللہ علیہ حجت الاسلام کا شعر پڑھا ہے، اس شعر یعنی نعت کا مطلع کیا ہے؟ ہائے ہائے شفیع خیر الانام ہوگا گناہ گاروں کرو زے مغشر شفیع خیر الانام ہوگا دلہن شفاعت بنے گی دولہا دلہن شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ السلام ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام ہے حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ بیاض پاک آپ کے نعتیہ کلام کا نام ہے، نعت کلیکشن دعوت اسلامی کی ایک اپلیکیشن ہے، اس پر آپ بیاض پاک دیکھ بھی سکتے ہیں، اس میں سے آپ یہ نعت شریف پڑھ بھی سکتے ہیں۔ آخری نمبر رہ گیا عبدالحسیب بھائی، آپ کے لیے کھلوا دیتے ہیں 6 نمبر اور دیکھتے ہیں اس کے پیچھے لفظ کیا رہ گیا ہے۔ جی حاجیو، واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر تمہیں آئے نظر جب روضہ انور مدینے میں۔ امیر اہل سنت کا بہترین کلام، اس کا آپ نے ایک شعر پڑھا، سلام شوق کہنا۔ ایک کوئی اور شعر بھی آ سکتا ہے اس سے سلام حاجیوں سے؟ ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا، ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا، ہم کے مارے سلام کہتے گئے، ایسا با مصطفیٰ سے کہہ دینا، ہم کے مارے سلام کہتے گئے۔ واہ، اللہ ہم سب کو حاضری مدینہ نصیب فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سیگمنٹ ہمارا مکمل ہوا الحمدللہ۔ آئیے ہم کچھ کالز ناظرین کی شامل کرتے ہیں، کال سنائیے گا۔ میرا یہ سوال ہے، کثرت سے درود و سلام پڑھنے کا کوئی آسان طریقہ بتا دیں، اور یہ بھی کہ کثرت سے کیا تعداد مراد ہے؟ جی غلام الیاس بھائی، کثرت کس کو کہیں گے کہ اتنا درود پڑھ لیں تو کثرت ہو جائے؟ علماء کرام نے جو اس میں لکھا ہے کہ کثرت سے مراد 313 مرتبہ ہے، کم سے کم بندہ، کم سے کم جو لمٹ ہے، کثرت تو پھر زیادہ بھی 1000 2000 3000، کم سے کم 313 مرتبہ بندہ درود پاک پڑھے تو یہ کثرت میں شمار ہوتا ہے۔ آسان طریقہ بھی بتا دیں کیسے ہم، یعنی میں چاہتا ہوں کہ یار میں 313 بار یا 1000 بار یا 2000 بار 4000 بار درود پاک پڑھوں، تو ایسا کیا ایک ساتھ بیٹھ کر پڑھوں یا کوئی ایسا نظام بنا لوں کہ مجھے کوئی طریقہ بتا دے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکوں میں؟ بالکل، اس میں خالی ہمیں توجہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے محسن بھائی۔ جب بندے کو پیسے کمانے ہو نا تو وہ ہر جگہ سے سوچتا ہے کہ میں کہاں سے پیسے کما سکتا ہوں، وہ بائک یا کسی بھی طرح جہاں اس کو نظر آئے گا کہ یہاں سے تھوڑا سے بچت کر سکتا ہوں وہ کر لے گا۔ ایسی ایک خالی ہمیں تھوڑا سا فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں، ٹیوشن چھوڑنے جا رہے ہیں، تو آپ راستے میں جاتے ہوئے اب
काउंटर जो ना तस्बीह अपने पास रखें। बिल्कुल ठीक है। तस्बीह जेब में होगी, जेब में हाथ डालेंगे तस्बीह आपको याद आ जाएगी, तो आप दुरूद पाक पढ़ना आपके लिए इसके लिए आसानी हो जाएगी, आप पढ़ना शुरू कर देंगे। काम पे जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, सामान, मतलब कोई ना कोई तो बंदा एक्टिविटी करता ही है ना, ऑफिस भी जाता ही है, आधे घंटे की ड्राइव है, 1 घंटे की ड्राइव है, आप रास्ते में पढ़ते हुए, बस में बैठे हुए जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, कहीं भी, मतलब जो भी आपका रास्ता है आपने जाना है तो आप पढ़ लें। आप दूध लेने जा रहे हैं, नाश्ता लेने जा रहे हैं, घर का सामान लेने जा रहे हैं, आपने रास्ते में करना क्या है, तो फजूल बातों से बचकर बंदा बेहतर है कि दुरूद पाक पढ़ता रहे, तो इंशाअल्लाह इस पर रहमतें भी नाजिल होंगी, बरकतें भी नाजिल होंगी। कई मकसद 1000 बार आप यूँ आसानी से दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। काउंटर तस्बीह का जो मशवरा दिए बेहतरीन, एक यादगार यूँ अलार्म है हमारे लिए कि भाई दुरूद पाक पढ़ लो, इंशाअल्लाह पढ़ लेंगे आप। एक और कॉल दीजिएगा। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद शिराज, मैं सरदाराबाद फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम या नबी सलाम अलैका बहुत अच्छा प्रोग्राम है, हम बहुत शौक से देखते हैं। और मेरा सवाल ये है कि जब नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में खड़े होकर दुरूद सलाम पढ़ा जाता है कोई भी, तो क्या उसके लिए खड़ा होना ये लाजमी है, ज़रूरी है, या एक तो मरीज़ है वो बैठ के पढ़ रहा है, या कोई वैसे बगैर किसी उज़र के, शरई उज़र के या दीगर मामलात की वजह से अगर वो बैठ पढ़ता है तो गेस्ट में कोई हरज है कि नहीं? बराए मेहरबानी इसकी वजाहत फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैर। खड़े होकर दुरूद व सलाम पढ़ना कोई ज़रूरी वाजिब नहीं है, मगर हमारे यहाँ एक अदब का तरीका ये है कि हम खड़े होकर हाथ बांधकर अदब के साथ पढ़ते हैं। अगर कोई बैठकर पढ़ता है और उसको ज़ौक़ व शौक़ बैठकर पढ़ने में ज़्यादा होता है तो वो बैठकर पढ़ ले, मगर किसी पर हम बदगुमानी नहीं कर सकते। दुरूद व सलाम पढ़ना है खड़े होकर अदब के साथ। हमारे यहाँ राय जैसे लोग अदब का एक अंदाज़ समझते हैं तो इस तरह पढ़ा जाए। अगर कोई बैठकर अदब के साथ हाथ बांध के पढ़ रहा है तो उस तरह पढ़ ले। अच्छा, आप कोई मरीज़ है, मजबूर है, तो वो लेट कर भी पढ़ सकता है, पाँव समेट कर, कोई हरज नहीं है, तो कुर्सी पर बैठ के भी पढ़ा जा सकता है। तो जैसा भी अच्छा, आप जैसे हमारे मारूफ दुरूद व सलाम जुम्मे की नमाज के बाद, महफिल के बाद पढ़े जाते हैं, तो उनमें एक हमारा तरीक़ा कार है, ये मुस्तहब अंदाज़ है कि सब अहले महफिल खड़े हो जाते हैं और अदब के साथ दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। उसमें फिर ऐसे हजरात भी होते हैं जो बूढ़े होते हैं, जो नहीं खड़े हो पाते ज़्यादा देर, तो वो कुर्सी पे बैठे बैठे दुरूद व सलाम पढ़ रहे हैं, तो उन पर कोई एतराज़ नहीं करता, ना उसे कोई फ़र्ज़ वाजिब समझता है कि नहीं भाई जो खड़े होकर नहीं पढ़ेगा तो माज़अल्लाह वो गुनाहगार हो जाएगा। ऐसा नहीं है, बस जिसको जितना ज़ौक़ शौक़ मिले और अदब व एहतराम के साथ नबी पाक के बारगाह में सलातो सलाम का नज़राना पेश करते रहना चाहिए। एक और कॉल, जो अगर हम अपने असलाफ को देखें मोहसिन भाई, जैसे कि इमाम मालिक के बारे में मिलता है कि जब वो हदीस पढ़ा करते थे तो वो ईतर भी लगाते थे, गुस्ल भी करते थे, यानी जितना जिस तरह आपको आसानी हो आप दुरूद पाक पढ़ें, कसरत से पढ़ें। लेकिन जो एक असलाफ का भी तरीका देखे गया ना कि वो वही नया गुस्ल भी करना है तो सूट भी पहनना है तो इतर भी लगानी है, तो जितने अच्छे अंदाज में पढ़ेंगे तो आपको उतना जो इंशाल्लाह आपकी मोहब्बत में, ज़ौक़ में इजाफा होगा। तो यहाँ एक बात ये भी याद रखनी चाहिए कि अगर खड़े होकर दुरूद सलाम पढ़ना अदब के साथ ये मुस्तहब है, अच्छी बात है, मगर इसको बुरा कहना कि नहीं है खड़े होकर दुरूद पाक पढ़ना भाई यूँ है तो ये शरीयत के ख़िलाफ़ है या बिदअत है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा कहने वाला वो दलील दे के भाई इसे बिदअत क्यों कहा जा रहा है या इसे नाजायज़ कहने की क्या वजह है। जब कुरान और सुन्नत में इस तरह की कोई मुमानत नहीं, हुक्म मुतलक आया सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। अब किस तरह भेजो? आप बैठकर पढ़ें, खड़े होकर पढ़ें, आप हाथ बांध कर पढ़ें, हाथ लटका कर पढ़ें, आप चलते फिरते पढ़ें, जब पढ़ें सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। इस कुरानी आयत पर अमल करने के लिए मुसलमान दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। अब कोई अदब के साथ यूँ हाथ बांध के पढ़ता है, बहुत अच्छी बात है। कोई अदब के साथ हाथ बांध कर बैठ कर पढ़ता है तो वो भी बहुत अच्छी बात है, कोई हरज नहीं है। कोई अगर कुर्सी पर बैठ कर पढ़ रहा है तब भी कोई हरज नहीं है, मगर जितना अदब, जितना एहतराम, जितना प्यार, जितना मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ इसकी बरकतें आपको मिलती रहेगी। अगर बिलफर्ज आपको कभी कोई वसवसा आए ना, मैं आपको मशवरा दूंगा कि जहाँ इस तरह दुरूद व सलाम मिलकर पढ़ा जा रहा हो, जैसे हम अपने सिलसिले के आखिर में पढ़ते हैं और आप मदीना चले के नाजिर हमारे हैं, तो जब सलाम में हम कहा जाए कि भाई अदब के साथ खड़े होकर सलाम सलाम पढ़ लीजिए, आपके दिल में अगर कुछ हो रहा हो कि यार क्या करूं, तो आप ज़रा मोहब्बत रसूल में एक मरतबा खड़े हो जाइए, खड़े होकर यूँ हाथ बांध लीजिए और जब पढ़ा जाए तो मिलकर पढ़ लीजिए। आपके दिल के अंदर जो कुछ है ना वो सब निकल जाएगा, फिर मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिब आएगी और फिर आप हमेशा देखेंगे कि आप दुरूद व सलाम पढ़ेंगे और आपको उसमें लुत्फ भी आएगा। मगर वही बात है कि मुस्तहब है, अच्छा तरीका है, अगर इसको करें तो बहुत अच्छी बात है, ना करें तब भी कोई गुनाहगार नहीं, मगर इसको गलत कहना दुरुस्त नहीं है कि नहीं अदब के साथ खड़े होकर यूँ हाथ बांधना है तो नमाज की तरह हाथ बांध लिए तो ये यूँ हो जाएगा, तो इसको मना है, तो खड़ा नहीं होना चाहिए, तो इसकी कोई असल नहीं है, बल्कि दुरूद व सलाम खड़े होकर अदब के साथ भी पढ़ा जा सकता है और पढ़ा जाता है। हज़ारों लाखों मुसलमान पढ़ते हैं, तो ये गलत तो नहीं कर रहे। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आइए अपना सेगमेंट शुरू करते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नाम। या नबी
सलाम अलैका। जी गुलाम इलियास भाई, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नाम सेगमेंट में हम आपको एक या दो हर्फ दिखाएंगे, फिर आपने हुरूफ से हमें बताना है कि भाई ये हर्फ है, ये हर्फ है, हम बताते जाएंगे, हर्फ बढ़ते जाएंगे, लफ्ज़ पूरा होता जाएगा, इंशाअल्लाह ज़ुल नाम मुबारक हमारे सामने आ जाएगा। दिखाइए गुलाम इलियास भाई को हर्फ। जी हुजूर, इसमें खा आता है, ऐसा लफ्ज़ है, ऐसा नाम मुबारक है जिसमें खा आता है। लाम। जी लाम तो बिल्कुल आता है, क्योंकि मुरक्कब में तो लाम आता ही है ना हुजूर। लाम सब जगह अरे इतने सारे लाम आ गए हजरत, आपका तो मदद हो गई भाई, वाह भाई वाह। 3 जगह तो ऐसे ही पूरे हो गए, एक में आपने 3, यानी एक तीर से 2 शिकार होते, आपने 3 कर लिए। जी आगे बढ़े। काफ। काफ कौन सा, डंडी वाला? जी डंडी वाला काफ, जी वो नहीं आता। वो नहीं आता। फा। फा आता है जी। कौफ। खौफ भी आता है। दौद। पहुंच गए आप, दौद भी आता है। अलिफ। जी बिल्कुल, अलिफ 2 मरतबा आएगा शायद। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह बहुत जल्द पहुंच गए आप भी। हुजूर ये नाम दिखाया जाएगा, आप पढ़कर सुनाएं और इसका माना भी बता दीजिएगा। क्या नाम मुबारक है, दिखाइएगा ज़रा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अफ़ज़लुल खल्क़, इसका माना है कि मखलूक में सबसे ज़्यादा अफजल। जी अल्लाह पाक ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम मखलूक में सबसे अफजल बनाया। हज़रत इसके हवाले से एक रिवायत भी मैं पेश करता हूँ कि हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने तमाम ज़मीन के अतराफ़ व अकनाफ़ और गोशे गोशे को छान मारा, मगर ना तो मैंने मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर किसी को पाया और ना ही मैंने बनु हाशिम के घर से बढ़कर बेहतर कोई घर देखा। सुभान अल्लाह। तो सबसे अफजल, सबसे बेहतर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अफ़ज़लुल खल्क़। अल्लाह पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमारे अक़ाइद को बेहतर हमें रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अहलुस सुन्नति वल जमा के जो अक़ाइद हैं उन्हीं पर हमें कायम रखे। आइए हम बढ़ते हैं अपने आखिरी अगले सेगमेंट की तरफ, समझ कर पढ़ें। या नबी सलाम अलैका। समझ कर पढ़े इस सेगमेंट में वैसे तो हम वजाहत करते हैं अशार की, मगर चूँकि टाइम कुछ कम है तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी हम इस सेगमेंट में चारों अशार शामिल करने की तरकीब बना सकें। जी पहला शेर दिखाइएगा। ए बयाबान अरब तेरी बहारों को सलाम, तेरे फूलों को तेरे पाकीज़ा खारों को सलाम। जी इलियास भाई, गुलाम इलियास भाई, क्या कहा जा रहा है इसमें? ए बियाबान अरब। सुभान अल्लाह। इसमें जो है मोहसिन भाई, बियाबान जो अरब के जो पहाड़ हैं वहाँ पर इस तरह से सहरा है, पहाड़ हैं, उनको मुखातब करके कि जो वो रास्ते हैं कि जहाँ पर ये वो ज़मीन है कि जहाँ प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, तो सभी चीज़ें मोहब्बत वाली हैं। उनको मोहब्बत से देख रहे हैं, शौक़ से देख रहे हैं कि ये जो पहाड़ हैं इनको भी सलाम हो, ये जो सहरा इन सबको भी, इन पर भी सलामती और रहमतों का नुज़ूल। वहाँ के फूलों को भी और खारों को भी, फूलों को भी, खारों को भी, हर चीज़ को, कांटों को, सबको। ये तो आशिक रसूल जो होते हैं ना, उनके लिए तो मदीने की हर चीज़, यानी जिससे वो मोहब्बत करते हैं, महबूब की गली का हर चीज़, उनके शहर, हर चीज़ उनको अच्छी लगती है। तो अब जो आशिक रसूलों से मदीने के सहरा, मदीने की खार, मदीने के फूल, हर चीज़ उसे अच्छी लगेंगी। और इस तरह अगर वो गौर करेंगे तो वो खुद भी अपने दिल से पुकार उठेंगे, ए बियाबान अरब तेरी बहारों को सलाम। जी मदनी रज़ा भाई। ए बियाबान अरब तेरी बहारों को सलाम, बियाबान अरब तेरी बहारों को सलाम, तेरे फूलों को तेरे पाकीज़ा दूसरा शेर। झूमते हैं मुस्कुराते हैं मुगीलान अरब, खूबसूरत वादियों को रेगजारों को सलाम। मुगीलान अरब। जी मुगीलान अरब ये कांटे का एक दरख्त होता है और उसके बारे में कहा जा रहा है कि जो कांटे का दरख्त है ना, कांटेदार दरख्त जो है वो भी झूम रहा है, मुस्कुरा रहा है, क्योंकि वो
عرب کا ہائے ہے ہائے۔ وہ عرب کا ہے، اس پاک سرزمین کا ہے تو وہ بھی خوش ہے. تو ان جو کانٹے دار درخت ہیں ان کو بھی سلام ہو، ان پر بھی سلامتی ہو. کیا بات ہے. اور وہاں کی وادیوں کو، یعنی دو پہاڑوں کے درمیان جو وادی، جی. اور ریگزار، اللہ اللہ کیا بات ہے. کیسی کیسی امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کی محبت کا انداز ہے. جی عبدالحسیب بھائی. جھومتے ہیں مسکراتے ہیں مغیلان عرب خوبصورت وادیوں کو ریگزاروں کو خوبصورت وادیوں کو ریگزاروں کو سلام. جی جی تیسرا شعر. رات دن رحمت برستی ہے جہاں پر جھوم کر ان طواف کعبہ کے رنگین نظاروں کو سلام. بڑا آسان شعر ہے، محبت تو بڑا شعر ہے. آئیے اس کو طرز میں سنتے ہیں اور خانہ کعبہ کا تصور کرتے ہیں. رات دن رحمت برستی ہے جہاں پر جھوم کر، رات دن رحمت برستی ہے جہاں پر جھوم کر، ان طواف کعبہ کی رنگین نظاروں کو سلام، ان طواف کعبہ کی رنگین نظاروں کو سلام. سبحان اللہ. آخری شعر دکھائیے گا. عشق میں دیوار کعبہ سے جو لپٹے ہیں وہاں، ان سبھی دیوانوں سارے بے قراروں کو سلام. غلام الیاس بھائی کیسا انداز ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا انداز ہے. بندہ یہاں رہ کر یہ مزہ ہے تو وہاں جا کر کیا مزہ ہوگا. سبحان اللہ. دیوار کعبہ سے لپٹنا، رونا، بے قراری کا اظہار کرنا، دیوانگی کا اظہار کرنا. اللہ 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 ہمیں نصیب فرمائے. شعر پڑھ دیجیے گا طرز میں. آمین آمین. عشق میں دیوار کعبہ سے جو لپٹے ہیں وہاں، عشق میں دیوار کعبہ سے جو لپٹے ہیں وہاں، ان سبھی دیوانوں سارے بے قراروں کو سلام. اللہ اللہ اللہ. جو جا نہ سکے وہ یہیں سے سلام پیش کر رہے ہیں. اللہ قبول فرمائے. آئیے ادب کے ساتھ گلدستہ درود و سلام میں شامل ہو جائیے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. پوری یا رب یہ دعا کر ہم در آقا پہ جا کر، پہلے کچھ آنسو بہا
شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، کیا خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔